السلام علیکم دوستو، میں غلام در کھوکر آج آپ لوگوں کے ساتھ جو بات چیت شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی ایسی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملک کے اندر جو توانائی کا بحران یعنی گیس اور بجلی کا جو اس وقت بحران ہے اس میں کفایت شاری کی بات کی ہے کہ لوگ کم استعمال کریں۔ ایک تو اس پہ میں آپ سے شیئر بات کروں گا، دوسرا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے جو ڈالر، گندم اور فرٹیلائزر کی اسمگلنگ جو ہو رہی وہ جو باتیں کی ہیں میں اس پہ، کیونکہ دونوں چیزیں ہماری ملک کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں اس پہ بات چیت کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات بھی کروں گا تفصیلاً۔ آپ لوگوں کے بات و چیز ویڈیو میں مختصر بناؤں گا کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مختصر اور جامع بات چیت ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کیبنٹ کے اجلاس میں یہ کہا ہے، قوم کو، عوام کو یہ کہا ہے کہ آپ انرجی سیکٹر میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اس کو کم استعمال کریں۔ اب یہ تو ایک مذاقن بات ہو گئی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت سردی کا موسم ہے، میں نے پورے ملک میں کہیں پہ بجلی کو دیکھا جائے تو کہیں پہ جو ہے نہ اے سی چل رہا ہے، نہ کہیں پنکھے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود سندھ ہو، پاکستان کے باقی صوبے ہوں، وہاں پہ 10 گھنٹے 15 گھنٹے جو بجلی ہے نہیں، غائب ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے شہروں کو تو چھوڑیں، بڑے شہروں میں یہ حال ہے کہ مارکیٹیں جو کمرشل مارکیٹیں ہیں، میں بڑوں شہروں کے نام بھی لے سکتا ہوں، ایون پنڈی جو ہے جڑواں شہر ہے اسلام آباد، حکمرانوں کا جو جڑواں شہر ہے پنڈی کا، وہاں پہ بھی بجلی کی آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ حکمرانوں کو پتہ ہے کہ نہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے نہ پنکھے چل رہے ہیں، تو اس پہ بھی حکومت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ایک جو رونا دھونا جو مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ شروع سے جو حکومت میں آئے تو سابقہ حکومت کے اوپر وہ ایک الزام لگایا جائے کہ یہ سب کچھ کرا درا جو تھا نا وہ آپ کا تھا، آپ کر کے گئے ہیں اور بھگت ہم رہے ہیں۔ بھائی آپ کیا بھگت رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ دوسری گیس کی بات آ رہی ہے، میں بجلی پہ پھر میں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کروں گا کہ ملک کے کہاں کہاں حصوں میں کیسے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے جو بجلی غائب رہتی ہے ہی نہیں، بلکہ اور ایسے بھی لے کے جائیں۔ اب گیس کی یہ حالت ہے کہ ہم بدقسمتی سے اس وقت گیس کی یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کو چھوڑ کے باقی جو ہے پورے پاکستان میں اس وقت، اور خاص طور پہ دیہاتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دیہاتیں چھوٹے شہر ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بڑے شہروں میں نہ صبح کو گیس ہے۔ آج کل بچوں کے اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، چلو ہم وہ اس پہ بھی نہیں جاتے، صبح کو گیس نہیں ہے، دوپہر کو کھانے کے لیے چولہے نہیں جلتے ہیں۔ کراچی جیسا شہر رات کو چولہے نہیں جلتے ہیں، کراچی میں تو یہاں تک کہ لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ یہی حالت لاہور کی ہے کہ چولہے جو ہے نا بجھ چکے ہیں، گیس ہے نہیں، نایاب ہو گئی ہے۔ بھائی آپ اگر حکومت میں آئے ہیں تو آپ لوگوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم عوام کو نہ صرف ریلیف دیں گے بلکہ اس طرح کی چیزیں جو فراہم کریں گے کہ عوام کو سہولت دی جائے۔ آئے روز آپ تو ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں، جب چاہیں آپ جو سامراجی مالیاتی ادارے IMF باقی ان کے اداروں کے کہنے پہ جن سے آپ قرضہ لیتے ہیں،
قوم کے اس ملک کے نام پہ لیتے ہیں، اور آپ اس قوم کو، اس عوام کو نہ بجلی فراہم کرتے ہیں، نہ گیس فراہم کرتے ہیں، اور پھر یہ آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کفایت شعاری تو کس قسم کی کفایت شعاری؟ ایک چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کفایت شعاری عوام، بھئی کیا کریں؟ لوگ تو لکڑیوں تک آ گئے ہیں، لکڑیاں جو ہیں نا لوگ، وہ بھی لکڑی بھی مہنگی ہو گئی ہے، منا چولہا جلانا لوگوں کا محال ہو گیا ہے کہ اگر لکڑی لیتے ہیں تو وہ مانگیے، ایل پی جی گیس جو سلنڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، لوگ اب سب تو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وزیر اعظم ہو، صدر ہو ملک کا، وفاقی وزراء ہو یا باقی جو لوگ ہوں، ان کے پاس تو یہ اویلیبل چیزیں ہیں، ایک تو ان کے گھروں میں نہیں جاتا ہے، سیدھی بات ہے، کیونکہ ریڈ زون میں وہ لوگ رہتے ہیں، جو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا، یا صوبوں میں جیسے وزرائے اعلیٰ ہو، وزراء ہو، گورنرز ہو، تو ان کے تو چیزیں وہ ان کو تو یہ سب چیزیں مہیا ہوتی ہیں، نہ بجلی جاتی ہے نہ گیس جاتا ہے، سفر کون کر رہا ہے؟ غریب عوام کر رہا ہے، اور انہیں غریب عوام سے آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کفایت شعاری کا کریں، تو یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ کم سے کم جو ہے نا اس کے ساتھ یہ بات مطلب مذاق تو چلیں، آپ چیزیں فراہم نہیں کر رہے ہیں، آپ نہ کریں کہ بھائی آپ کے پاس وہ مقدار نہیں ہے، آپ حالانکہ پاکستان میں گیس کی اگر دیکھ جائے، قدرتی گیس، بجلی کی دیکھا جائے، باقی چیزیں میں اس پہ بعد میں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا، اور یہ سال کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ ہمارا ملک کتنا مالا مال ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ سب نے، یہ موجودہ حکمران نہیں ہو، سب نے کس طرح اس کا جو حال کیا ہے وہ ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو ایک تو یہ کہ شہباز شریف کا میرے خیال میں قوم کے ساتھ مذاق تھا، کیونکہ وہ اس کو شہباز شریف کو ویسے جو ہے نا مذاق کرنا آتا ہے، کبھی اپنے کپڑے جو ہے نا جب وہ دیکھا تھا کہ غربت بھی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، تو اس نے وزیر اعظم بنتے ہوئے کپڑے اتار کے میں اپنا کہا کہ میں اپنے کپڑے نیلام کر دوں گا۔ تو بات چیت کرنا، نعرہ لگانا آسان ہے، امپلیمنٹ عمل کرنا وہ بہت مشکل ترین ہے۔ دوسری بات ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کیونکہ معیشت کے حوالے سے بڑے ماہر ہیں، اور اسحاق ڈار کو کون نہیں جانتا ہے کہ نواز شریف کے دو ادوار میں پہلے بھی جو ہے نا وزیر خزانہ رہے، اور اس مرتبہ بھی جس طرح وہ لندن سے مفرور تھا، اشتہاری تھا، اس کو جس طرح لایا گیا اور سرکاری جہاز میں لایا گیا، پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، یہ کم لوگ ہیں پاکستان کے اندر جس طرح وہ باہر سے آتے ہیں۔ ایک معین قریشی آیا تھا پاکستانی کہ وہ وزیر اعظم بنا تھا، دوسرا شوکت عزیز وہ بھی پاکستانی تھا لیکن امریکن نیشنلٹی تھی، باہر سے آیا، پھر وزیر خزانہ بنا، وزیر اعظم بنا۔ تو اس مرتبہ جو اسحاق ڈار آئے، اور اسحاق ڈار نے آتے ہی ڈالر کو کنٹرول کرنے کی باتیں کی اور سب چیزیں کی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے وہ اس پہ کنٹرول تو نہیں کر سکا۔ تو جب اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ جب چیزیں ہاتھ میں نہیں آتی ہیں، کنٹرول سے نکل جاتی ہیں، تو اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ اب اس نے کہا کہ جی ڈالر کا جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، گندم کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، فرٹیلائزر کی اسمگلنگ، اگر یہ اسحاق ڈار کے ان چیزوں کا سوال تو اسی سے کرنا چاہیے، تو یہ اس کے اوپر کنٹرول کرنا، قابو کرنا، روکنا کس کا کام ہے؟ ظاہری بات ہے وفاقی حکومت کا ہے، آپ کی جو وزارت خزانہ ہے اس کا کام ہے، تو آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں؟ ہاں یہ بات ہے
کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ کیونکہ معیشت ملک کی بہت ایک ایسے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک کنارے تک ایک ڈنگ تک پہنچ چکی ہیں کہ اب سنبھالنا مشکل ہے. نعرہ تو آسان لگانا ہوتا ہے، عوام کو ریلیف دینا، فلاں کرنا. ہاں یہ بات ہے کہ جیسے شہباز شریف نے کہا کہ عوام ہمارے ساتھ انرجی سیکٹر میں توانائی میں تعاون کریں، کہ وہ بات الگ ہے کہ اس نے 75 کیبنٹ کی تعداد بڑھا دی ہے. 35 سے زیادہ وفاقی وزراء ہیں، مملکتی وزراء ہیں، معاملے خصوصی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے ملک کے جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے، دیوالیہ بننے جا رہا ہے، اور آپ اپنی صرف 13 جماعتوں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد بھی رکھ رہے ہیں، جن کے ایسے بھی مملکتی وفاقی وزراء، مملکتی وزراء اور معاون خصوصی اسپیشل اسسٹنٹ جن کے پاس محکمہ نہیں ہے. ہاں گاڑی ہے، جھنڈا ہے، پیٹرول مل رہا ہے، فیول مل رہا ہے، بھائی گھومنا پھرنا ہے، بس یہ عیاشی کرو، کام کچھ نہیں ہے. تو یہ کس قوم کے خزانے پہ ہو رہے ہیں؟ تو میں دوستو یہ بات جو کہہ رہا تھا کہ اسحاق ڈار کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو کم سے کم اس قوم کو اس عذاب سے نکالیں. ایک بہترین طریقہ ہے، جیسے عام باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت نہیں سنبھل سکتی ہے، معاملات نہیں آپ کے کنٹرول میں آ رہے ہیں، تو آپ عام انتخابات میں چلیں. اب یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ پبلک کر رہی ہے. عوام جو ہم عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم عوام کی رائے لیتے ہیں، تو عوام کی یہ رائے ہے کہ آپ عام انتخابات میں جائیں اور انتخابات کریں، اور جس کو جو پارٹی کو عوام منتخب کرے. تو دوستو یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کی کیبنٹ کو اور اس کے اتحادی جماعتوں کو کرنا ہے کہ جو ہے انتخابات کب کرانے ہیں، نہیں کرانے ہیں، معاملات کہاں جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کا ایک جو نیا فارمولا مارکیٹ میں جو ہے پھینکا گیا ہے، چھوڑا گیا ہے، اس پہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تفصیلاً کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کن ٹیکنوکریٹ کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، کیا معاملات طے ہو رہے ہیں. تو اس وقت کے لیے میں مزید آپ سے بات نہیں کرتا ہوں اور میں ڈیٹیلز اس میں جا کے آپ کے ساتھ بات چیت کروں. تو دوستو یہ اگر ویڈیو آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو صحیح ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب جو ہمیشہ کرتا ہوں. آپ کی یہ چیزیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے جو میسیجز کے ذریعے باقی جو ہے نا آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے اس مزید کیسے اس کو کیا جائے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میری تو کوشش ہے کہ میں اس کو کیسے بہتر کروں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.